دنیا و آخرت میں عزت کا جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے وہ تقوی ہے۔ جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے۔ کسی خاص قبیلے یا فرقے کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں قبیلے والے، فلاں گھرانے والے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، وہی زیادہ عزت والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی على اعجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوی۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر برتری کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی اللہ ہے۔ لیکن موجودہ دور میں کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اس قائم کردہ معیار کو پس پشت ڈالتے ہوئے خود کو سید کہلواتے ہیں، اور پھر زبردستی آل بیت سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو باقی تمام لوگوں سے افضل کرتانتے ہیں، جو کہ سراسر قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ حالانکہ سید کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سید کی اصطلاح شرافت، بزرگی یا پھر سرداری کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کے تمام کلمات پر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی کو فضیلت دیتے ہوئے اسے سید الاستغفار قرار دیا، یعنی کہ یہ کلمات استغفار کے باقی تمام کلمات سے افضل ہیں۔ جمعۃ المبارک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سید ہے، یعنی کہ باقی تمام دنوں سے افضل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا، یعنی کہ وہ تمام شہیدوں کے سید سردار ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی کہ بہت عظمت والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کے کلمات کو سید الاستغفار کہنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دینا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ میرا یہ بیٹا سید سردار ہے، اور خود اپنے متعلق یہ کہنا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سید یعنی کہ سردار ہوں گا، اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ لفظ سید سرداری، شرافت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کسی مخصوص قبیلے، فرقے یا گروہ یا جماعت کا نام نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل یا بہتر ثابت کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ زبردستی سید لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق آل بیت سے ہے، ہم سید زادے ہیں، اور پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا تعلق اہل بیت سے ثابت ہو بھی جائے تو کیا اس سے قیامت والے دن اس وجہ سے کوئی رعایت مل سکتی ہے یا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آئیے حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو اور کنبے قبیلے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے قریش کے لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔
اے عباس بن عبد المطلب میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا، اے صفیہ بنت عبد المطلب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اور پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جو چاہو لے لو، لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کنبے قبیلے والوں کو خبردار کر دیا، یہ مت سمجھنا کہ ہم بنو ہاشم سے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم بنو عبد مناف سے ہیں، یا میں نبی کا چچا ہوں، یا میں نبی کی پھوپھی ہوں، یا نبی کی بیٹی ہوں۔ تمہارے اپنے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، اس لیے کسی کو اپنے نام یا کنبے قبیلے کے نام کے ساتھ سید والی اصطلاح لگا کر خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ میں سید ہوں۔ جان لو قیامت والے دن لوگوں کے دو ہی گروہ ہوں گے، جنت والے اور جہنم والے، اور یہ تقسیم کسی ذات پات یا کنبے قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ کیا قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کی اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی کہ وہ نبی کا والد ہے؟ کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا نجات پا جائے گا جو ایمان نہیں لے کر آیا؟ کیا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نجات پا جائیں گی جو ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلی گئی؟ لیکن اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر چاہے کوئی حبشہ سے آیا ہوا بلال حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معراج کی رات اس کے قدموں کی آہٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سنا دیتا ہے۔ کوئی روم سے آیا ہوا صہیب ہی کیوں نہ ہو، فارس سے آیا ہوا سلیمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو دنیا میں ہی اللہ کی رضا کی سند حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حقیقی معنی میں سید ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں یا چہروں کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ چہرے نہیں دیکھے گا، خوبصورت جسم نہیں دیکھے گا، مال نہیں دیکھے گا، ایسے ہی یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ یہ کس قبیلہ سے ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی پھوپھی ہے یا یہ نبی کی بیوی ہے، لیکن اگر دیکھے گا تو اعمال دیکھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔